السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں محمد عبدالعامر، آپ کے سامنے پھر اور ایک مرتبہ Q&A سیکشن میں آیا ہوں اپنے مدینہ یوتھ سوسائٹی کی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، اور آج ہمارے ساتھ ہے حافظ اور امام جامع مسجد سلسلہ مولانا غنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، چھٹواں سوال قدوس صاحب نے پوچھا ہے سندریا نگر سے، لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت اور ہمیں اس رات کو کس انداز سے گزارنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، لیلۃ القدر رمضان المبارک کی راتوں میں ایک اہم رات مانی جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ سال بھر کی تمام راتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی رات ہے تو وہ قرآن مجید اور حدیثوں کی روشنی میں شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی شان میں ایک پوری صورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر اللہ نے قرآن مجید میں وہ صورت رکھی ہے۔ اور لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے اس رات کو بس عبادت کی عبادت، اللہ کی عبادت، ذکر، نماز وغیرہ میں گزارا ہے۔ تو اس رات کو ہم اللہ کی عبادت میں جیسے گزارتے ہیں اس سے زیادہ ہم عبادتوں میں گزاریں، اور اس رات کی ہم ضرور قدر کریں۔ لیلۃ القدر کے معنی ہی یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں بھی قدر ہے، تو جس رات کی قدر اللہ کرے اس رات کی قدر ہم کیوں نہ کریں؟ تو لہٰذا ہمیں ضرور اپنے بزرگان دین، صحابہ کرام اور ہمارے پیارے آقا کے طریقے پر چلتے ہوئے اس رات کی اہمیت تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی شان میں قرآن میں ایک سورہ ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے فضیلت کی بات ہی نہیں ہے۔ مولانا اسے کیسے گزارے؟ یعنی نماز کے ذریعے سے، یا قرآن پڑھے، یا دعا کرے؟ جی، یہ بھی ماشاء اللہ عامر بھائی آپ نے بہت پیارا سوال کیا۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو جاگنے کی راتیں ہیں تو اس میں جو نفل نمازیں عام مسجدوں میں بیان کیے جاتی ہیں عام طور پر، وہی پڑھنا عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم، عبادت کے میننگ ہمارے اسلام میں صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا، صرف روزے کی حد تک نہیں ہے۔ نفل نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، درود پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہم اس رات کو نفل نمازوں میں بھی گزاریں، اور کچھ وقت قرآن مجید بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں اور درود پاک بھی پڑھیں۔ یعنی بہرحال ذکر ہو، دعا ہو، چاہے نماز ہو یا نفل نمازیں ہوں، یا جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی قضا نمازیں ہوں، بہرحال یہ تمام چیزوں سے، نفل نمازوں سے، قضا نمازوں سے، درود سے، ذکر سے ہم اس رات کو گزاریں۔ اس رات کے کسی لمحے میں بھی ہم فضول باتوں میں یا پھر کسی اور چیز میں اس رات کا وقت ضائع نہ کریں۔ جی، یہ سوال مجھ سے تھا، میرا سوال ہے۔ بالکل جی، قرآن مجید میں آپ کا فیوریٹ سورہ کون سا ہے، اور اس کا ترجمہ، اور آپ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ ماشاء اللہ عامر بھائی، یہ بھی آپ کا سوال کہ قرآن مجید میں کون سا سورہ آپ کو فیوریٹ ہے، یعنی آپ کو جیسا پڑھتے ہی آپ کو سکون آ جائے، یا نہیں تو پھر یہ میرا بیسٹ سورہ آپ کے لیے، آپ کون سا چاہتے ہیں؟ ہاں، یوں تو قرآن مجید کا ہر حرف، قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر سورہ الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن انسان کی طبیعت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یوں تو اس کے لیے ہر چیز پسند ہوتی ہے، لیکن کسی کا دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ انسان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر دنیا میں اللہ رسول کے بعد سب سے محبت میں پسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن طبیعت کبھی ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری چیز بری ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کے ہر سورے پیارے ہیں ہمیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان غم میں ہو، جب اسے غم رلائے یا پھر وہ پریشان ہو، جب وہ مصیبت میں ہو، تو وہ سورہ یوسف پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو دور کر دے گا۔ تو سورہ یوسف کی ایک ایسی تلاوت ہے کہ جب کبھی بھی ہم اسے تلاوت کرتے ہیں تو ایک نئی روحانی تازگی محسوس ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جو ہمارے ناظرین و قارئین ہیں، ہم ان سے بھی یہ عرض کریں گے کہ قرآن مجید کی تو ہم یوں تو بارہا تلاوت کریں ہی کریں، لیکن ہر دور کی خاصیت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دور کی خاصیت یہ تھی کہ
اس دور میں جادوگری بہت عام تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی خاصیت یہ تھی کہ اس دور میں ایک حکیم، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کی خاصیت یہ تھی کہ مکہ کے کفار اپنی بولی کو، اپنے بولنے کے انداز کو ایک دوسرے پہ بہت اچھا یعنی کہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم کتنا اچھا بولتے ہیں، وہ کتنی اچھی بولتے ہیں. یعنی فصیح و بلیغ الفاظ کس کے اچھے ہیں، کون اچھا بات کرتا ہے. تو ہر دور کی خاصیت ہوتی ہے. ہمارے دور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دور بلاؤں کا دور ہے، مصیبت کا دور ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے ہر سورے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ غموں کا ماحول ہے، مصیبتوں کا کیونکہ دور دورہ ہے، تو سورہ یوسف کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا. امتیاز صاحب ودیا نگر سے سوال کر رہے ہیں کہ کس حالات میں رمضان کے روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کس جو بڑی وجہ ہے نا، تو وہ وجہ کیا ہے، کس حالات؟ ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیارا سوال ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2 پارے میں ارشاد فرمایا کہ کون سے آدمی کو روزہ چھوڑنا چاہیے، کون سا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو آدمی بیمار ہو، صحیح معنوں میں جو بیمار ہو، تو وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، دوسرے دنوں میں وہ قضا کر سکتا ہے. ایسے ہی کوئی آدمی سفر پر جا رہا، سفر جیسے کہ اب ہمارا وطن عزیز سلسلہ ہے، تو سلسلے سے کریم نگر اور سلسلے سے حیدرآباد، تو جو صحیح معنوں میں اسلام میں سفر اسے کہتے ہیں کہ جو 92 کلومیٹر جانے میں جو جتنا لمبا، جانے آنے کے ملا کر 92 نہیں، صرف جانے میں ہی 92، جیسے ورنگل ہے، حیدرآباد ہے. تو ایسے جو سفر ہیں، اگر کوئی آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بھی روزہ رکھنے کے معاملے میں چھوٹ دی گئی ہے، اور وہ اور دنوں میں قضا کر سکتا ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی بیمار ہو، تو بیماری کسے کہتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے، صرف سر میں درد ہو، یا صرف معمولی سا کان میں درد ہو جائے، صرف سردی زکام ہو جائے، تو یہ جو معمولی سی بیماریوں پر لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. بلکہ فقہائے کرام، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو صحیح معنوں میں بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ بخار ہو جاتی ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، یا ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو وہ بیماری زیادہ ہو جائیں گی، جیسے کہ شوگر، بی پی کے مریض ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں کہ اگر ایک آدھا گھنٹے کے بعد کچھ نہ کھائیں انہیں سر چکرانے لگتا ہے، یا پھر ان کی طبیعت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کے تعلق سے چھوڑ دی گئی. پھر ایک سوال خواجہ امن صاحب نے ودیا نگر سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کس انداز میں مانگنی چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی پیارا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا بالدعا، کہ تم جتنا زیادہ دعا مانگ سکتے ہو دعا مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس دعا کی برکت سے ہر تباہی اور بربادی سے بچا لیا کرتا ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ دعا کس انداز سے مانگے. یوں تو ہم بیٹھ کر 2 ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگتے ہیں، اور ہم صرف خالی ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہماری حفاظت فرما، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگتے ہیں. لیکن ہم ہمارے بزرگان دین سے جو طریقہ دعا کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدے میں جا کر دعا مانگتا ہے تو بندہ سجدے میں اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور سجدے میں مانگے جانے والی دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے. تو لہٰذا دعا ہم تو بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی دعا کرنا ہو تو آپ سجدے میں جا کر دعا مانگے. اس واسطے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یوں تو بیٹھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن سجدے میں جا کر دعا مانگنے والے کی دعا کی تاثیر ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو لہٰذا سجدے میں جا کر دعا مانگے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دعا میں کیسے تاثیر پیدا فرماتا ہے. سلیم صاحب نے سوال کیا ہے، وتر نماز کی اہمیت رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ پڑھنے کی وجہ.
فطر؟ جی، یہ سب سے اہم سوال ہے ماہ رمضان المبارک میں کہ وطر کی نماز کی فضیلت. وطر کی نماز کی فضیلت عام دنوں میں بنا امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کا وجہ کیا ہے جب امام کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ یہ وجہ بتا. ہاں، سب سے یوں تو اس کی اکثر وجوہات ہمارے فقہائے کرام نے، علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے ہم وطر نماز کی فضیلت سن لیں کہ وطر نماز کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑھ کر کسی نماز کی اہمیت ہے تو وہ وطر نماز کی، کیونکہ ظہر کی سنت چھوڑ گئی، عصر کی سنت چھوڑ گئی، مغرب عشاء کی سنت چھوڑ گئی، قضا ہو گئی، تو سنتوں کی قضا ہم نہیں کر سکتے. فرض نمازیں چھوٹ گئی کل کی تو آج ہم قضا کر سکتے ہیں. جیسا ہم فرض نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں ایسے ہی وطر نماز کی بھی قضا لازمی ہے. تو سب سے اہم اور فضیلت والی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی سنتیں چھوٹ جائے تو قضا نہیں کر سکتے، لیکن وطر چھوٹ جائے تو فرض نمازوں کی طرح قضا کرنا ہی کرنا ہے. فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا مرتبہ ہے تو وہ وطر نماز کا ہے. اور یہ عام دنوں میں ہم امام کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں. تو اس کی سب سے اہم وجہ، یوں تو علماء کرام نے بہت ساری وجہ بیان فرمائی، اس میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دوگنا چوگنا فرما دیتا ہے. اور رمضان یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے، تو جماعت سے اگر ہم وطر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اس امید سے اور اس یقین سے ہم نماز وطر کو جماعت سے ادا کرتے ہیں. ریاض صاحب سبھاش نگر سے پوچھ رہے ہیں سوال، قرآن شریف کو پڑھ کر مرحومین کے نام سے بخش سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے بات ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں بھی مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھ کر بخشا جاتا ہے. ان کے نام پر غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی بزرگ کھانے بھی وغیرہ بھی کھلاتے ہیں. یہ سارے عبادت کے کام. قرآن مجید پڑھ کر، جیسا کہ ہمارے زبان میں، ہماری جو یہاں کی زبان ہے اس میں کہتے ہیں بخشا، اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا. تو ہم عام طور پر اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ فاتحہ کے انداز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پڑھ کر پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ مولا جو ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا کو، تمام مسلمانوں کو، خاص کر ہمارے مرحومین کو، فلاں بن فلاں کو عطا فرمائے. ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو اب اسے بخشانے کے لیے فاتحہ دے تو ہی ثواب پہنچے گا، ایسا نہیں. بلکہ دل میں اگر یہ نیت ہو کہ مولا اب میں نے جو قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، تو نیت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیت پر ثواب عطا فرماتا ہے. نیت بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب پہنچا دیا کرتا ہے. اور آخری سوال ہے ہمارے سعید صاحب نے بیوے نگر سے پوچھا ہے، غسل کا طریقہ. غسل کا طریقہ، جو غسل واجب ہو جاتا ہے، جو فرض ہو جاتا ہے، ایسے تو کیا ہے، ہم جو مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں اس میں ہم غسل وغیرہ کے مسئلے دیکھتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو ایک آسان انداز میں، تاکہ عام فہم آدمی بھی بہت ہی آسان الفاظ میں اس کا انشاءاللہ طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے ہم غسل کرنے سے پہلے حمام میں یا جہاں کہیں بھی ہم نہا رہے ہوں وضو کر لیں جیسا کہ ہم عام نمازوں میں وضو کرتے ہیں. ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، وضو کر لیں. وضو کر لینے کے بعد اب چونکہ وضو میں کلی بھی آ گئی، ناک میں پانی چڑھانا بھی آ گیا، تو اس وضو کے بعد بھی ہم کیا کریں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں. کیونکہ غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پہ پانی بہانا یہ لازم ہے. تو کلی کر لی ہم نے، ناک میں پانی بھی چڑھا لیا. اب ایسا کریں کہ پورے بدن پہ ہم پانی بہا لیں. 3 مرتبہ بہائیں، 2 مرتبہ بہائیں، پھر صابن سے اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کریں، پھر صابن کو دور کرنے کے لیے پھر پانی بہا لیں،
الحمدللہ ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا. اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ غسل میں پانی بہانا ہے، پہنچنا نہیں، بلکہ پانی ایک طرف ڈال دیا سارے ہاتھ کو پہنچ گئی. پہنچنا الگ ہے، بہانا الگ ہے. سر سے لے کر، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پانی بہہ جانا چاہیے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. لہٰذا غسل کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اس پر عمل کریں. اور بھی غسل کے بہت سارے طریقے ہمیں ملتے رہتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی غلاظت ہو اسے دھو دیا جائے، اور اگر جہاں پر غلاظت لگی ہوئی ہو اسے صاف کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ. غسل کی سنتیں ہیں، آداب ہیں، مستحبات ہیں، جو واجب ہے وہ تو ہے. مستحب طریقہ عام آدمیوں کی سمجھ کے لیے، فہم کے اعتبار سے آسان انداز میں یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیں، پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیں، صابن سے مل لیں، پھر اس صابن کو دور کرنے کے لیے پانی بہا لیں. الحمدللہ غسل ہو گیا. یہ تھا ناظرین، بہت اچھے اور پیارے انداز میں مولانا غنی صاحب نے ہمارے چند سوالوں کا جواب بہت پیارے انداز میں دیے ہیں. اور میں اب آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ. وقت کے لیے اتنا ہی، پھر